بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدائے رحمان الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً رسولوں میں سے ہیں، راہ راست پر ہیں۔ یہ قرآن غالب آنے والے مہربان کا نازل کردہ ہے۔ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے باپ دادا کو تنبیہ نہیں کی گئی تھی، لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بتحقیق ان میں سے اکثر پر اللہ کا فیصلہ حتمی ہو چکا ہے، بس اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں اور وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں، اسی لیے ان کے سر اوپر کی طرف الٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کی ہے اور ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کی ہے، اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، لہذا وہ کچھ دیکھ نہیں پاتے۔ اور ان کے لیے یکساں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تنبیہ کریں یا نہ کریں، وہ ہر حالت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر کریم۔ انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اسے تنبیہ کر سکتے ہیں جو اس ذکر کی اتباع کرے اور بن دیکھے رحمان کا خوف رکھے، ایسے شخص کو مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دے۔ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے ہیں اور جو آثار پیچھے چھوڑ جاتے ہیں سب کو ہم لکھتے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے ایک امام مبین میں جمع کر دیا ہے۔ اور ان کے لیے بستی والوں کو مثال کے طور پر پیش کرو، جب ان کے پاس پیغمبر آئے، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کی تکذیب کی، پھر ہم نے تیسرے سے انہیں تقویت بخشی تو انہوں نے کہا ہم تو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو صرف ہم جیسے بشر ہو اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم تو محض جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم۔ قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون۔ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر تو فقط واضح طور پر پیغام پہنچانا فرض ہے اور بس۔ بستی والوں نے کہا ہم تمہیں اپنے لیے برا شگون سمجھتے ہیں، اگر تم پاس نہ آئے تو ہم تمہیں ضرور سنسار کر دیں گے اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ رسولوں نے کہا تمہاری بدشگونی خود تمہارے ساتھ ہے، کیا یہ بدشگونی اس لیے ہے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ شہر کے دور ترین گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، بولا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. ان کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہے، اور میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود بناؤں؟ جبکہ اگر خدائے رحمان مجھے ضرر پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی شفاعت مجھے کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں. تب تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا. میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، لہذا میری بات سن لو. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. اس سے کہہ دیا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اس نے کہا کاش میری قوم کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے تھے. وہ تو محض ایک ہی چیخ تھی، بس وہ یکایک بجھ کر رہ گئے. ہائے افسوس ان بندوں پر جن کے پاس جو بھی رسول آیا اس کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ اب وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اور ان سب کو ہمارے روبرو حاضر کیا جائے گا. اور مردہ زمین ان کے لیے ایک نشانی ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں. اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور ہم نے اس زمین میں کچھ چشمے جاری کیے تاکہ وہ اس کے پھلوں سے اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائیں. تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. پاک ہے وہ ذات جس نے تمام جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں یہ جانتے ہی نہیں، اور رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے مقررہ ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے. یہ بڑے غالب آنے والے دانا کی تقدیر ہے. اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ جاتا ہے. نہ سورج کے لیے سزاوار ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، اور وہ سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. اور یہ بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا اور ہم نے ان کے لیے اس کشتی جیسی
اور سواریاں بنائی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پھر ان کے لیے نہ کوئی فریاد رس ہوگا اور نہ ہی وہ بچائے جائیں گے، مگر ہماری طرف سے رحمت ہے، اور جس سے انہیں ایک وقت تک متاع حیات مل جاتی ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس گناہ سے بچو جو تمہارے سامنے ہے اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے جو بھی نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق تمہیں اللہ نے عنایت کیا ہے اس سے کچھ رائے خدا میں خرچ کرو، تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو بس سری گمراہی میں مبتلا ہو۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا؟ در حقیقت یہ ایک ایسی چیخ کے منتظر ہے جو انہیں اس حالت میں گرفت میں لے گی جب یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، پھر نہ تو وہ وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف واپس جا سکیں گے۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری تباہی، ہماری خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ یہ وہی بات ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اس روز کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے ہو۔ آج اہل جنت یقیناً کیف و سرور کے ساتھ مشغلے میں ہوں گے۔ هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وہ اور ان کی ازواج سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے اور ان کی مطلوبہ چیزیں موجود ہوں گی۔ مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون۔ اور یہ کہ میری بندگی کرنا یہی سیدھا راستہ ہے، اور بتحقیق اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج اس جہنم میں جھلس جاؤ اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔
ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک بھی جائیں تو کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے؟ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں انہی کی جگہ پر اس طرح مسخ کر دیں کہ نہ آگے جانے کی استطاعت ہوگی اور نہ پیچھے پلٹ سکیں گے. اور جسے ہم لمبی زندگی دیتے ہیں اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں. کیا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور ہم نے اس رسول کو شعر نہیں سکھایا اور نہ ہی یہ اس کے لیے شایان شان ہے. یہ تو بس ایک نصیحت کی کتاب اور روشن قرآن ہے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں تنبیہ کرے اور کافروں کے خلاف حتمی فیصلہ ہو جائے. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے دست قدرت سے بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، چنانچہ اب یہ ان کے مالک ہیں، اور ہم نے انہیں ان کے لیے مسخر کر دیا، چنانچہ کچھ پر یہ سوار ہوتے ہیں اور کچھ کو کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے دیگر فوائد اور مشروبات ہیں. تو کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا ہے کہ شاید انہیں مدد مل سکے، حالانکہ وہ نہ صرف ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ الٹے ان معبودوں کے تحفظ کے لیے آمادہ لشکر. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. لہذا ان کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ نہ کرے. ہم سب باتیں جانتے ہیں، جو یہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں. کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، اتنے میں وہ کھلا جھگڑالو بن گیا، پھر وہ ہمارے لیے مثالیں دینے لگتا ہے اور اپنی خلقت بھول جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے ان ہڈیوں کو خاک ہونے کے بعد کون زندہ کرے گا؟ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کی تخلیق کو خوب جانتا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ پیدا کی، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، آیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسا کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں؟ وہ تو بڑا خالق دانا ہے. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو بس اس کا امر یہ ہوتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی سلطنت ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. صدق اللہ العظیم.